خدمت خلق ان کا شعار تھا، بالکل آپ نے صحیح کہا، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی، اور آخر جی ہم بالکل انتہا تک لے گئے. ہاں، اور آپ نے جو آخر میں بات کی قوم کی بے حسی، وہ اس وقت بھی تھی اور آج بھی زور شور سے جاری ہے. اگر کسی کو یہ بات سمجھ نہیں آتی تو اس کو آ جانی چاہیے. اب میں جناب ان کے اور بہت ہی قریبی ساتھی جنہوں نے ان کے ساتھ کافی وقت گزارا ہے، میری نالج میں ہے، 98 سے میں بھی جانتا ہوں ان کو، حکیم محمد عثمان صاحب، ان سے گزارش کروں گا کہ وہ آ کے حکیم صاحب کے بارے میں ایسی چند باتیں بتائیں جن کا کہ ہمیں علم نہ ہو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قبل اس کے کہ میں گفتگو کا آغاز کروں، 4 مصرے حکیم صاحب کی شخصیت کی نظر. تیرے لہجے کی خوشبو سے معطر ہے فضا اب تک، تیرے لہجے کی خوشبو سے معطر ہے فضا اب تک، در و دیوار میں محفوظ ہے تیری صدا اب تک. اگرچہ وقت کی پرکار ایک لمحہ نہیں ٹھہری، ہے پھر بھی دائرہ نہ ہے، پھر بھی زندگی کا دائرہ ہے، پھر بھی نامکمل زندگی کا دائرہ اب تک. حکیم صاحب کی شخصیت کے بے شمار پہلو آپ سب جانتے ہیں. ان کی عملی زندگی، جو ان کے میدان عمل تھے، اس پہ بہت ساری باتیں بہت سارے لوگ جانتے ہیں، کچھ ہمارے سینئرز نے بیان بھی کیے ہیں. لیکن چونکہ ہمارا آج کا موضوع احترام انسانیت اور انسان، اس حوالے سے میں اپنی پوری گفتگو کو مختصر کرتے ہوئے 2-3 واقعات آپ کی پیش سماعتوں کی نظر کروں گا جو میں نے بہت قریب سے دیکھے. میں ان کا عینی شاہد ہوں. شاید آپ کے ذہنوں میں ایک بات محفوظ ہو کہ غالباً 86 یا 87 میں، مجھے سن صحیح طرح یاد نہیں ہے، 1986 یا 87 میں روس کے ایک مقام چرنوبل میں ایک ایٹمی ری ایکٹر میں کچھ لیکیج وغیرہ کی ہونے کی وجہ سے تابکاری کے اثرات پھیلے تھے. حکیم صاحب اتفاقاً اس واقعے کے بعد روس کے دورے پر تھے. وہاں ان کے علم میں آیا کہ تابکاری کے ان اثرات سے بہت سے لوگ متاثر ہوئے ہیں، جن میں سے 20 یا 25 بچے ایسے ہیں، بہت ہی کم سن بچے، جو بہت شدید متاثر ہوئے ہیں. اور یہاں کے معالجین نے جو علاج تجویز کیا ہے، اس کے ساتھ ساتھ یہ تجویز بھی دی ہے کہ اگر یہ بچے کم از کم 1 مہینہ کسی گرم ملک میں، کسی ایسے شہر میں سمندر کے قریب گزاریں اور روزانہ 1-1.5 گھنٹہ سمندر پر جائیں، تو ان کی طبیعت میں جلدی بہتری آ سکتی ہے. تو حکیم صاحب کے علم میں یہ بات آئی وہاں، تو حکیم صاحب نے فوراً وہاں لوگوں سے ملاقات کی اور ان بچوں کی میزبانی قبول کر لی. محترمہ سعدیہ صاحبہ اس کی گواہ ہیں. وہ بچے کراچی آئے تمام کارروائی مکمل کرنے کے بعد. 1 مہینہ وہ حکیم صاحب کے مہمان رہے. حکیم صاحب نے ان کو بہت وقت دیا. ہماری ڈیوٹی تھی انہیں روزانہ سمندر لے جانا، 1 گھنٹہ سمندر پہ گزارنا، اور پھر سیر و تفریح بھی پروگرام میں شامل تھی. سعدیہ صاحبہ انہیں لاہور بھی لے گئی تھیں 3-4 روز کے لیے. تو وہ بچے بہت حشاش بشاش اور بہت ہی خوش. ان کو اتنی محبت، اتنا پیار ملا کہ جب وہ واپسی کے لیے ایئرپورٹ جا رہے تھے تو واپس جانے کے لیے تیار نہیں تھے اور دھاڑے مار مار کے رو رہے تھے. ساری بیوی نے دیکھا ہوگا وہ منظر، آپ بھی ایئرپورٹ گئی تھی ان کو سی آف کرنے کے لیے، تو وہ دھاڑے مار مار کر رو رہے تھے، واپس جانے کو تیار نہیں تھے. اتنا پیار، اتنی محبت ان کو ملی ہے. تو احترام انسان کے حوالے سے بلا تفریق رنگ و نسل، بلا تفریق مذہب، یہ حکیم صاحب کی زندگی کا ایک خاص پہلو تھا. دوسرا ایک چھوٹا سا واقعہ کہ حکیم صاحب کی شہادت کے بعد جب ہم پہلی مرتبہ ہوٹل اواری ٹاور پہنچے ہیں، چونکہ ہم پروگرام شروع ہونے سے کچھ پہلے پہنچ جاتے تھے،
تو جیسے ہی میں گاڑی سے اترا ہوں تو وہ جو دروازے پر ایک جسے عرف عام میں ہم دربان کہتے ہیں وہ کھڑے ہوئے تھے، وہ لپک کر میری طرف آئے اور گلے سے لگ کر دھاڑے مار مار کر رونے لگا. ہماری ٹاور کا دربان بہت مشکل سے الگ کیا، حال احوال پوچھا تو اس کے منہ سے جو 3 جملے نکلے وہ بڑی اہمیت کے حامل تھے. کہنے لگا سر ہم یہاں ڈیوٹی دیتے ہیں، آتے جاتے لوگوں کے لیے دروازے کھولتے ہیں، انہیں سلام کرتے ہیں، سیلوٹ کرتے ہیں. بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جو آواز سے ہمیں جواب دیتے ہیں، ورنہ سیدھے گردن اکڑی ہوئی اندر چلے جاتے ہیں. حکیم صاحب کا یہ معمول تھا کہ وہ جب گاڑی سے اترتے تھے ہمارے پاس رکتے تھے، ہماری خیر و عافیت، ہمارے بچوں کی خیر و عافیت پوچھتے تھے، ہاتھ ملاتے تھے، کبھی کبھی معانقہ کرتے تھے اور پھر اندر جاتے تھے. اور پھر تقریب کے مقام تک پہنچتے پہنچتے جو بھی ہوٹل کا کارکن نظر آتا تھا انہیں وہ سب سے ملتے ہوئے جاتے تھے، وہ سب سے ہاتھ ملاتے ہوئے اور ان کی حال احوال پوچھتے ہوئے جاتے تھے. تو احترام انسان کا ایک پہلو یہ بھی ہے. تیسرا ایک عجیب واقعہ، شام ہمدرد، شورا ہمدرد سے پہلے شام ہمدرد ہوا کرتی تھی. شام آپ سب کے علم ہے کہ حکیم صاحب چائے نہیں پیتے تھے، چائے کو وہ زہر کا پیالہ کہتے تھے. وہ کہتے تھے میرے وہ مقام نہیں ہے کہ میں سقراط کی طرح زہر کا یہ پیالہ اپنے ہاتھ سے پی لوں. تو جیسے شام ہمدرد کا اجلاس ختم ہوا لوگ چائے کی طرف گئے اور حکیم صاحب کو کچھ لوگوں نے گھیر لیا باتوں کے لیے. تو ایک شخص کچھ غصے کی حالت میں حکیم صاحب کے قریب گیا. تو ہم کارکنان میں سے کسی ایک کی شکایت لے کے، کسی نے دل دکھایا ہوگا اس کا کسی وجہ سے، تو کہنے لگا حکیم صاحب مجھے آپ کے سے ایک شکایت کرنی ہے. کہنے لگے جی مجھ سے؟ کہنے لگے ہاں وہ آپ کا جو فلاں ملازم ہے اس نے مجھے بہت. حکیم صاحب کہنے لگے 1 منٹ، بات نہیں مکمل کرنے دی. 1 منٹ، ایک بات آپ ذہن نشین کر لیں کہ ہمدرد میں کسی بھی درجے پر، کسی بھی لیول پر کوئی شخص میرا ملازم نہیں ہے. جتنے لوگ ہمدرد میں کام کرتے ہیں وہ میرے رفقا ہیں، میرے کام میں میرا ہاتھ بٹاتے ہیں، ملازم نہیں ہے. اپنے اپنے حصے کا کام کر رہے ہیں، میرا کام آسان کر رہے ہیں. اب کہیے آپ کیا بات کہنا چاہتے ہیں؟ وہ بیچارہ اپنی ساری بات بھول گیا. تو وہ احترام انسان کا ایک پہلو یہ بھی ہے. چوتھی ایک بات کہ ایک ہمارا بہت بڑی کانفرنس، قرآن کانفرنس کے نام سے اسلام آباد میں منعقد ہوتی، مجھے سن یاد نہیں ہے. تو میرے محترم ڈائریکٹر حمیدی صاحب حیات تھے، انہیں وہاں جانا تھا پیشگی انتظامات کے لیے. تو انہوں نے چونکہ وہ پہلے نیشنل میوزیم میں ایز اے ڈائریکٹر بھی رہے تھے تو وہاں بہت ان کی دعا سلام تھی. تو وہاں سے بڑے قدیم نسخے اور بہت ہی نایاب نسخے انہوں نے نیشنل میوزیم سے منگوائے جو وہاں نمائش میں رکھے جانے تھے اسلام آباد میں. تو ایک بہت بڑا صندوق تھا جس میں وہ قرآنی نسخے وہاں سے آئے تھے. اور حکیم حمیدی صاحب کا سفر جو ہے وہ بذریعہ ٹرین تھا. تو وہ کاموں میں ایسے الجھے کہ ایک دم وقت ہو گیا، ٹرین کا وقت قریب آ گیا اور اتفاق سے دفتر میں اس وقت لنچ ٹائم. تو میں نے بہت ڈھونڈا، ادھر ادھر تلاش کیا، کوئی کارکن نظر نہیں آیا کہ صندوق ہم کسی طرح نیچے اتاریں گراؤنڈ فلور تک. دفتر ہمارا 2nd فلور پہ تھا، کوئی کارکن نظر نہیں آیا. تو حمیدی صاحب بہت پریشان ہونے لگے، کیا ہو گیا یار، 2 بجے لنچ ٹائم ختم ہوگا، بچے پتہ نہیں کب آئیں گے اور یہ وہ. میں نے کہا اللہ مالک ہے. تو میں نے بڑی مشکل سے وہ صندوق اٹھا کے اپنے کندھے پہ رکھا اور میں اترنے لگا زینے سے. حکیم صاحب کا دفتر 1st فلور پہ. اتفاق سے حکیم صاحب کے نکلنے کا وقت، وہ عموماً دوپہر کے بعد آرام کرنے کے لیے تھوڑا گھر پہ چلے جایا کرتے تھے. تو حکیم صاحب، میں جیسے ہی 1st فلور پہ اترا حکیم صاحب نے دفتر کیا ہے. تو میں نے کہا سر وہ حمیدی صاحب سفر پہ جا رہے ہیں، قرآنی نسخے ہیں اس میں، ٹرین کا وقت ہو گیا، نیچے رکو. میں نے نہیں سر میں اتارا، نیچے رکو. ایک طرف سے تم پکڑو، ایک طرف سے میں پکڑوں گا. میں نے کہا نہیں سر میں لے جاؤں گا. نہیں میں کہہ رہا ہوں نیچے رکو. آپ یقین مانیں کہ جیسے ہی حکیم صاحب نے ایک طرف سے ہاتھ لگایا تو کونوں خدروں میں جو چھپے ہوئے تھے وہ سب بھاگ کے آ گئے. جو دیکھ رہے تھے یہ منظر وہ سب بھاگ کے آ گئے. تو مجھے مطلب میرے ساتھ اس بوجھ کو بٹھانا احترام انسان کا ایک بہت بڑی مثال ہے.
تو حکیم صاحب کی زندگی کے ایسے بے شمار واقعات، ایسے بے شمار پہلو ہیں کہ قدم قدم پہ ان کے قول. میں عموماً ابھی اوپر اپنے دفتر میں ساتھیوں سے باتیں کر رہا تھا تو بہت سے لوگوں نے حکیم صاحب کو تشبیہ دی، بہت سے مثالیں دی. آپ یقین کریں دل کی گہرائیوں سے اولیاء کرام میں جو صفات ہوتی ہیں قول اور فعل میں جس کے تضاد نہیں، زندگی سادہ، جو کہنا اس پر عمل کرنا اور لوگوں کو اچھی باتوں کی تلقین کرنا اور اس پر خود بھی عمل کرنا پورے جذبے کے ساتھ، یہ نہیں کہ کہہ دیا اور کرنا کچھ نہیں ہے. تو حکیم صاحب کی زندگی کا یہ جو پہلو تھا وہ انہیں ایک ولی کی حیثیت سے بھی متعارف کراتا ہے. تو میں کہنا تو بہت کچھ جاتا ہوں، وقت کم ہے، حضرات بہت زیادہ ہیں. آخر میں ایک شعر کے ساتھ اپنی گفتگو ختم کروں گا. حساب عمر کا بس اتنا سا گوشوارہ ہے. اگر کوئی بجٹ کا ماہر یہاں بیٹھا ہے تو حساب عمر کا بس اتنا سا گوشوارہ ہے، تمہیں نکال کے دیکھا تو سب خسارہ ہے. بہت بہت شکریہ.